بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ زندگی میں کچھ واقعات کبھی نہیں بھلائے جا سکتے، ایسا ہی ایک واقعہ میری زندگی میں بھی پیش آیا تھا۔ میں اکثر رات کو گھر سے باہر واک کرنے جاتا تھا اور گھنٹوں گلیوں میں یا روڈ پر واک کرتا رہتا تھا، لیکن ایک بار میرے ساتھ ایک ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا کہ اس کے بعد میں نے دوبارہ رات کو واک کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس رات سے پہلے کبھی مجھے جن، بھوت، چڑیل وغیرہ پر یقین نہیں تھا، لیکن اس رات کے بعد میرے یہ خیال بری طرح سے ہی بدل گیا۔ ابھی رات کے 8 بج رہے تھے، وہ سردیوں کی راتیں تھیں، اس لیے اندھیرا جلدی ہی ہو جاتا تھا اور لوگ جلدی جلدی سو جاتے تھے۔ اس لیے رات کے 8 ہی بجے تھے کہ ہمارے محلے کی گلیاں خالی ہونا شروع ہو گئی اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں جانے لگے۔ میں حسب معمول واک کرنے کے بہانے چلتا ہوا اس گلی سے اس گلی کی طرف جا رہا تھا۔ میں رات کو تقریباً 1 گھنٹہ روزانہ واک کرتا تھا اور یوں ہی بے مقصد گلیوں میں ٹہلتا تھا۔ اس رات بھی معمول کے مطابق میں گھر سے نکل کر گلیوں میں واک کر رہا تھا۔ گلی میں چند ہی لوگ تھے، میں ان سب کو نظر انداز کرتا ہوا اپنی ہی دھن میں چلتا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے میں ایک اور گلی میں آ گیا۔ دوسری گلی میں داخل ہوتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے آواز دی۔ میں رک گیا، پیچھے دیکھا، مجھے اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آیا اور میں پھر سے چلنے لگا۔ میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہو۔ اس وقت وہ گلی بالکل خالی تھی، لیکن مجھے ایسا لگنے لگا جیسے وہاں کوئی اور بھی ہے۔ میں صرف 4 قدم آگے آیا تھا جب کسی لڑکی نے میرا نام لے کر مجھے پکارا تھا۔ اس بار میرے کانوں کو کوئی دھوکہ نہیں ہوا تھا، کوئی لڑکی سچ میں مجھے آوازیں دے رہی تھی۔ میں نے تیزی سے پیچھے دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، کیونکہ میرے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جس نے ہاتھوں میں چوڑیوں کا ایک ٹوکرا پکڑا ہوا تھا۔ شاید وہ کوئی چوڑیاں بیچنے والی تھی، لیکن میں اس لیے حیران تھا کہ اس نے مجھے کیوں آواز دی۔ اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہا، اتنی تیزی سے کہاں جا رہے ہو صاحب؟ ذرا 2 گھڑی ہماری بھی بات سن لو۔ ایک تو میں اس لڑکی کو اتنی رات کو وہاں دیکھ کر حیران تھا، آخر کوئی چوڑیاں بیچنے والی اتنی رات کو گلی میں کیا کر رہی تھی؟ دوسرا، اس لڑکی کی بات سن کر میں مزید حیران ہو گیا۔ میں نے اس لڑکی کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، جی آپ کون اور آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ لڑکی بنا کسی وجہ کے مسکرا رہی تھی۔ پہلا خیال تو مجھے یہی آیا، شاید وہ کوئی جسم بیچنے والی لڑکی ہو۔ اس لڑکی نے میری بات کے جواب میں کہا، میں بہت خوبصورت چوڑیاں بیچ رہی ہوں، اپنی بیوی کے لیے چوڑیاں لے لو۔ یہ کہہ کر اس نے 2-4 چوڑیاں میری طرف بڑھائیں۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری، لیکن میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ وہ بولی، کوئی بات نہیں، کبھی تو شادی ہو جائے گی آپ کی، لے لو چوڑیاں، جب شادی ہوگی تو بیوی کو پہنا دینا۔ میں اس لڑکی کے یوں ضد کرنے پر حیران رہ گیا۔ پھر میں نے کچھ سنجیدگی سے کہا، جی نہیں، میں نہیں لے سکتا، آپ کوئی اور گاہک دیکھ لیں۔ لیکن اس لڑکی پر میری کسی بات کا اثر نہیں ہوا اور وہ ڈٹھائی سے وہیں کھڑی رہی۔ پھر اس نے کہا، کوئی بات نہیں،
صاحب پیسے نہیں ہیں تو میں مفت میں دے رہی ہوں۔ اس بار میں نے کچھ برہمی سے کہا۔ جب میں نے کہہ دیا مجھے ضرورت نہیں ہے تو آپ کیوں ضد کر رہی ہیں؟ اس کو جواب دے کر میں جانے لگا، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں یوں اس کی ہمت پر حیران رہ گیا۔ پھر میں نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور یہ کہا کہ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ کیوں پکڑا میرا؟ پھر اس نے اپنا دوپٹہ اتار دیا، اب اس کا جسم نظر آ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، صاحب ایک رات ہمارے ساتھ بھی گزارو، بہت خوش کریں گے تمہیں، یہیں پاس ہی میرا گھر ہے۔ میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا، جی نہیں، بہت شکریہ آپ کا، میں ایسا انسان نہیں ہوں۔ میں اس کا جواب دے ہی رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جس سے میرے سر پر آسمان گر گیا۔ میں نے اس لڑکی کے پاؤں دیکھے جو الٹے تھے، اس کا مطلب وہ لڑکی کوئی انسان نہیں، ایک چڑیل تھی۔ میں نے وہاں سے جانے میں ہی بہتری جانی، کلمہ پڑھنے لگا، پھر دیکھتی دیکھتی اس لڑکی کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ وہ ایک لمبے لمبے دانتوں والی بدصورت چڑیل تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ جو تم پڑھ رہے ہو اس کو پڑھنا بند کرو، نہیں تو میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ میں نے اس کی بات نہیں سنی اور آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ پھر میں وہاں سے اس گلی سے بھاگنا شروع ہوا اور وہ چڑیل تیزی تیزی سے میرے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی۔ اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا اور وہ بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ میں اس قسم کی خوفناک لڑکی پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ رات کا وقت تھا اور گلی خالی تھی، اوپر سے چڑیل حملہ کرے تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ میں بھاگتا ہوا دوسری گلی میں داخل ہوا، وہ چڑیل بھی میرے پیچھے پیچھے دوسری گلی میں ہو گئی۔ مجھے لگا کہ آج میرا زندہ بچنا ناممکن ہے، بس میں مسلسل درود پاک اور آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ میں تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو گیا اور جلدی جلدی دروازہ بند کر دیا۔ میرا سانس پھول چکا تھا، میں وہیں دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور ایک گلاس پانی پیا۔ اس رات کے بعد مجھے وہ چڑیل دوبارہ نظر نہیں آئی اور نہ ہی میں کبھی دوبارہ اکیلے رات کو باہر جانے کی ہمت کر سکا۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو سٹوری کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔